جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ہم نے بات کس پر اینڈ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانے کی تسبیح بھی صحابہ کرام کو سنوائی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کنکریوں کی تسبیح صحابہ کرام کو سنائی تھی، اور آپ کا معجزہ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور لوگوں کو باقاعدہ نظر آیا کہ اس کے 2 حصے ہو گئے تھے اور پھر دوبارہ سے وہ مل گیا۔ اور اس کے ساتھ آپ کا معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ نے جنات کے ساتھ کمیونیکیشن آپ کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ جن آئے اور انہوں نے باقاعدہ آپ سے تعلیم لی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک رات موجود تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جنوں کے پاس جا رہا ہوں انہیں تعلیم دینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک جگہ پر جب ہم پہنچے تو آپ نے اپنی چھڑی سے ایک لائن ڈرا کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے نہ آنا۔ اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا کہ مختلف شکلوں والے کچھ لوگ تھے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے، اور وہ اصل میں جنات تھے جو انسانی شکل میں آپ سے تعلیم لے رہے تھے، اور آپ سے تعلیم لینے کے بعد وہ اپنے اپنے علاقوں میں گئے اور انہوں نے اپنے قبائل میں اسلام کی تبلیغ کی۔ تو یہ ساری دنیا اس بات کو مانتی تھی، لیکن کچھ بد نصیب مکہ میں نہیں مان رہے تھے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو مزید بڑھاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت اور آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ ایک غیبی تائید تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ایک بشر تھے، عام انسان کی طرح تھے۔ اس دنیا میں آپ نے عام انسان کی طرح زندگی بسر کی، اور یہ سارے معجزات جو تھے وہ انتہائی ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیے تھے۔ ایسے زمانے میں کہ جب مدینہ منورہ میں سخت قسم کی تنگی تھی، ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ابا جان، یہ اتنے وقت کے بعد تھوڑی سی روٹی ملی تھی تو ہمیں گوارا نہ ہوا کہ ہم اکیلے اس کو کھا جاتے، اور اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو اس پر آپ نے کچھ اس طرح سے فرمایا تھا کہ بیٹی، میں بھی اتنے وقت کے فاقے سے ہوں۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے معجزے نہیں کیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے آپ کی ضیافت کے لیے ایک بکری ذبح کی، روٹی تھی اور کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھایا، اور اس کے بعد آپ نے کچھ روٹی کے اوپر گوشت اور کچھ شاید کھجوریں رکھ کر کسی صحابی کو کہا کہ یہ فاطمہ کے لیے لے جاؤ، کیونکہ وہ بھی اتنے دنوں سے فاقے سے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یعنی معجزات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ان معجزوں کو استعمال نہیں کیا۔ آپ نے اپنے لیے فقر ہی کو پسند کیا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے پہاڑ جو ہیں وہ آپ کے لیے سونے کے لیے بنا دیے جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے لیے پسند نہ فرمایا۔ پھر جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کے حکم سے ایک درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے چل کر آپ کی خدمت میں آیا۔ دارمی کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت آپ انتہائی غمزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے آپ خون آلود تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی معجزہ دکھایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کے پیچھے ایک درخت کو دیکھا، اور پھر آپ سے فرمایا کہ آپ اس درخت کو بلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت کو بلایا تو وہ سیدھا چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو حکم دیں کہ یہ واپس چلا جائے۔ آپ نے جب اس کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری تسکین کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی اس وقت ایک جو غم کی کیفیت تھی، اس کے لیے آپ کو
ایک سپورٹ کی ضرورت تھی، کسی ایسے معجزے کی ضرورت تھی کہ آپ کا دل جو ہے دوبارہ مطمئن ہو جائے اور سکون میں آ جائے، اور اس معجزے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بس میری تسکین کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح کیکر کا ایک درخت تھا، اس نے 3 مرتبہ کلمہ شہادہ پڑھا تھا۔ دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بدو آیا اور جب وہ آپ کے قریب ہوا تو آپ نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اور کون گواہی دیتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیکر کا یہ درخت گواہی دیتا ہے۔ تو آپ وادی کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے کیکر کے درخت کو بلایا اور وہ کیکر کا درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا اور کیکر نے 3 مرتبہ کلمہ شہادہ پڑھا، یعنی آپ نے جو الفاظ بولے تھے ان الفاظ کو اس نے دہرا دیا اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ چلا گیا آپ کے کہنے پر۔ تو یہ تمام معجزات تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے، اور وقتاً فوقتاً یہ سارے آپ کی زندگی میں ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور یہ سب کے سب لیکن بِإِذْنِ اللہ وجود میں آئے، یعنی اللہ کے اذن سے یہ معجزات جو ہے یہ ہو رہے تھے، اور اس میں کسی بھی انسان، کسی بھی نبی کا اپنا کمال نہیں ہوتا کہ وہ خود سے کوئی معجزہ کر سکے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی انسان کو وہ معجزات عطا کرتے ہیں، اور یہ معجزات صرف انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، عام انسانوں کو معجزات نہیں دیے جاتے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قائد بھی ہیں، اور خاص طور پر ہجرت کا جو 9واں سال تھا وہ عام الوفود کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز آئے تھے مختلف علاقوں سے، اور دور دور سے لوگ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا تھا تاکہ وہ دین کی تعلیم لوگوں کو دے سکیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغام دین کا دور دور تک پھیل رہا تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ محبت میں اس پیغام کو آگے پہنچا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے تھے اور اسلام کے خلاف لوگوں میں باتیں پھیلا رہے تھے، اور ایسے میں لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں، اور تصدیق کے لیے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایسے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل حالات کے بعد اب آخرکار وہ حال کر دیا تھا کہ مسلمان جہاں چاہتے چلے جایا کرتے تھے، اور دین کا پیغام جس کو چاہتے بہت بلا روک ٹوک اس کو دے دیا کرتے تھے۔ عام الوفود کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ میں مقیم تھے، اور لوگ آ کر اسلام کی تعلیم آپ سے لے رہے تھے، اور ان میں چند ڈیلیگیشنز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ ان ڈیلیگیشنز کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح مختلف ڈیلنگز کیا کرتے تھے۔ ہر جو وفد تھا اس کا کلچر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی سائیکی کے مطابق ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملہ کیا، سب کو ایک لاٹھی سے آپ نے نہیں ہانکا تھا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں کیا تھیں۔ سب سے پہلے تو صدا کا وفد آیا، اور یہ لوگ آئے اور آپ سے باقی باتیں کر کے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صرف ایک کنواں ہے، جب سردی ہوتی تو اس میں خوب پانی ہوتا ہے، لیکن جب گرمی ہوتی ہے تو وہ بالکل خشک رہتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہمارا قبیلہ ابھی اسلام لایا ہے اور اس کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا آپ ہماری تعلیم کا انتظام کریں۔ اور دوسری انہوں نے کنویں کی بات کی تو آپ نے 7 کنکریاں ان کو دیں اور کہا کہ اللہ کا نام پڑھ کر ایک ایک کنکری کو
اس کنویں میں پھینکتے چلے جانا۔ اور ان میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس کنویں کے اندر اتنا کہ آ گیا کہ کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کنواں کبھی خشک ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اہل طائف کا وفد آیا، بنو ثقیف، آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دی تھی، لہو لہان کیا تھا، تو بہت برا انہوں نے برتاؤ کیا آپ کے ساتھ۔ تو ان میں سے تعلیمات لینے کے لیے ان کا ایک سردار تھے عمر بن مسعود الثقفی، یہ تشریف لائے، اور یہ وہی تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے دوران قوم کے وکیل بن کر آپ سے بات کی تھی۔ اور جب وہ واپس گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس طرح سے آپ کا عظمت اور آپ کا احترام کرتے ہیں، میں نے بادشاہوں میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ ایسے معاملہ کر رہے ہوں۔ آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے وہ لوگ جھپٹ پڑتے تھے۔ تو بہرحال ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو چکا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ اب وہ اسلام قبول کریں۔ اور انہوں نے اس وقت آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 10 بیویاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 4 کو رکھو اور باقی کو طلاق دے دو، کیونکہ اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی قوم میں واپس نہ جانا، ورنہ وہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری قوم کا میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ جیسے عاشق اور معشوق کا ہوتا ہے، وہ اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے قتل کیسے کریں گے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور دین کا پیغام ان کے سامنے رکھوں۔ بہرحال جب یہ واپس گئے اور دین کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا تو ان کو بہت سخت ناگوار گزرا اور بالکل یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور ایک دن جب کہ وہ اپنے بالا خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے ایسا تیر مارا کہ اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن جو پیغام انہوں نے قوم کے کانوں میں ڈالا تھا، اس کا اثر ان کے دلوں کے اوپر ہوا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے ایک وفد، اپنا ایک ڈیلیگیشن منتخب کیا اور آپ کی خدمت میں بھیجا کہ اسلام کے بارے میں پوری واقفیت حاصل کریں۔ یہ وفد جو تھا یہ 9 ہجری کے قریب آپ کے پاس آیا، آپ نے ان کو تعلیمات دی، اور یہ سب کے سب سردار تھے، اور وہ کہ جنہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا اور انہوں نے آپ کو لہو لہان کیا اور آپ کی تحقیر کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کے لیے دعائیں کی، اور اب وہی ایمان لا رہے تھے۔ اور اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اہل ثقیف جو ہیں وہ میری قوم کے لوگ ہیں، اگر میں ان کو اپنے گھر میں اتار لوں اور ان کی خاطر مدارت کروں، حالانکہ ابھی وہ مشرک لوگ تھے، یعنی مہمانداری کروں تو کیسا ہے؟ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم اپنی قوم کی عزت کرو، لیکن ان کو ایسی جگہ اتارنا جہاں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جواباً یہ لوگ کیسے مہمانداری اور کیسا معاملہ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، وہ جو شدید دشمن تھے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ اکثر آپ غیر مسلموں کو قرآن سنایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا کلام ہی ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، تو ہمیں انہیں قرآن ہی کے ذریعے سے بلانا ہوگا اور قرآن ہی سنانا ہوگا، کیونکہ وہی معجزہ ہے اور وہی اللہ کا بہترین کلام ہے جو دلوں پر اثر کرنے والا ہے، دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ بہرحال ان کے خیمے جو تھے وہ مسجد کے صحن میں لگا دیے گئے تاکہ یہ قرآن پاک بھی سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں اسلام کی صداقت جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ اور بہرحال ان کے اوپر اثر ہوا اور انہوں نے آ کر آپ سے بیعت کی، اور ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ کم از کم ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ سخت دل لوگ تھے، بہت زیادہ، بہت برائیوں میں انوالو تھے، لہٰذا دل بہت سخت ہو چکے تھے۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ ریلیکسیشن دے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، مسلمان تو ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں۔ آپ سوچیں آج ہم مسلمانوں کی جو یوتھ ہے اس کا کیا حال ہے، جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں۔ بہرحال ایک بہت اچھے انداز سے آپ نے بتایا، یہ نہیں کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے
تو چھوڑ دو گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور فلاں ہوگا. نہیں، بہت انڈائریکٹ وے میں بہت پیارے طریقے سے ان کو بتایا کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں. پھر انہوں نے پوچھا، وہ کہنے لگے اچھا ہمیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے اور نہ ہی ہم سے زکوٰۃ لی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی. صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. زکوٰۃ جو کہ 5واں پلر تھا، یعنی اسلام کا 5 پلر میں سے ہے، وہ کیسے آپ نے اس کی اجازت دے دی؟ تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کے اثر سے یہ باقی 2 کام کرنا شروع ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہم بچوں کے اوپر کتنی سختی کرتے ہیں. جب نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں سنتیں بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں. نہیں، اگر شروع میں فرض سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی تو وہ سنتیں بھی پڑھنے لگیں گے اور نوافل بھی ادا کرنے لگیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کی طرف تھوڑا سا آتا ہے تو بہت زیادہ اس کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے احکامات امپوز نہیں کرنے چاہیے، اور شدت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو جب آہستہ آہستہ انسان اسلام کی طرف آتا ہے تو خود بخود پھر اس کی محبت دل میں جڑ پکڑتی ہے اور بہت سارے کام انسان خود کرنے لگتا ہے. اور انہوں نے یہ دونوں باقی کام کیے، اور انہی کی نسل میں سے آئندہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم بھی تھے. انہی کی اولاد فاتح سندھ کہ جو موجودہ پاکستان میں اسلام کی کرنیں لانے والے تھے. ابتدا میں محمد بن قاسم جنہوں نے سندھ کے ساحل سے بہت بڑے بڑے بتوں کو گرا دیا تھا، ہندوؤں کو شکست دی تھی، اور ہوتے ہوتے ملتان تک پہنچ گئے تھے. اور ملتان کا شہر بھی اس زمانے میں قلعہ دیوار نما ایک دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا اس کی حفاظت کے حوالے سے. اور وہاں کہا جاتا ہے ایک بہت بڑا مندر تھا، اور وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، اور اس کے نیچے منو سونا ان کا دفن تھا. تو محمد بن قاسم نے بہت جان لڑا کر اس کو فتح کیا، اور جب وہ بت توڑا گیا تو اس کے نیچے سے بے شمار سونا نکلا تھا. اور یہ سب کس کی برکتیں تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں کہ اتنے بدترین دشمن تھے طائف والے، اور جب وہ آتے ہیں تو آپ ان کی خاطر مدارت سے نہیں روکتے اور ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، بلکہ ان کی اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے آگے دعا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی آگے اولادوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. تو ابھی بھی ان سرداروں میں کچھ سختی کا ایلیمنٹ باقی تھا، کیونکہ بہت عرصے تک یہ لوگ اپنی برائیوں کے پر جمے ہوئے تھے، تو ایک دم سب چیزیں چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا. لہٰذا ان کا ایک اور جوان سردار تھا ابن عبد یا لیل. اس نے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسائل کے اوپر بات کی. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ اکثر وطن سے دور رہتے ہیں، اس لیے زنا کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حرام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا جو ہے اس کے قریب نہ جاؤ، وہ تو ایک فحاشی کا اور بہت برا راستہ ہے. اس پر وہ کہنے لگا اچھا سود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو ہمارا اپنا ہی مال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. پھر وہ کہنے لگے اچھا خمر کے بارے میں کیا ہے، یعنی شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ان تمام چیزوں کے بہت عادی ہو چکے تھے، لہٰذا ریلیکسیشن مانگ رہے تھے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے ملک کا عرق ہے. آپ نے فرمایا نہیں. سورہ مائدہ کی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور تیر اور پانسے یہ سب شیطانی کام ہیں اور تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر وہ کہنے لگے اچھا آپ کی یہ ساری باتیں تو ہم مان ہی لیں گے، لیکن ایک بات اور ہے. ایک ہماری دیوی ہے اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اگر اس کو خبر ہو گئی کہ آپ اس کو گرانا چاہتے ہیں تو وہ تو ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی، وہ تو ہماری ربا ہے اور ہم تو برباد ہو جائیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں. اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اس بت کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے افسوس ابن عبد، تم ابھی تک اتنا نہیں سمجھ پائے کہ وہ تو صرف پتھر ہے. تو وہ کہنے لگے عمر ہم تم سے بات کرنے نہیں آئے،
اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرانا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے رسپانسبلٹی، ہم اس کو نہیں گرا سکتے۔ کمزوری تھی نا ابھی بھی ایمان کی، عقیدے میں ابھی ضعف تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو آپ نے ان پر زیادہ تکلیف نہیں ڈالی اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ ہم خود ہی کسی کو بھیج دیں گے۔ اور پھر کہنے لگے اچھا دیکھیے ہمارے جانے کے بعد بھیجیے گا، ہمارے ساتھ نہ جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کی کسی بد دعا کا اثر ہو جائے۔ بہرحال خیر یہ جتنے لوگ بھی تھے مسلمان ہو گئے اور کچھ شرائط کنڈیشنز کے ساتھ، اور اس کے بعد واپس اپنے قبیلے کی طرف جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک امام بھی مقرر کر دیجیے جو ہمیں نماز وغیرہ سکھائے۔ اور ان میں ایک چھوٹے سے صحابی تھے عمر میں، اور وہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آنے جانے والے سے ہر ایک سے قرآن سیکھتے رہتے تھے۔ آپ نے جب قرآن سنا تو ان کا قرآن سب سے زیادہ ان کو آتا تھا، تو آپ نے انہیں امام بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص عمر میں چھوٹا بھی ہے اور اس کو زیادہ قرآن جانتا ہو تو وہ امام بننے کا زیادہ اہل ہو سکتا ہے۔ خیر جب یہ واپس ہوئے تو راستے میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اپنی قوم کو کیسے بتائیں؟ وہ تو بہت ہی سخت قسم کے لوگ تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابھی ان کو نہیں بتاتے کہ ہم مسلمان بن کر آئے ہیں، یعنی حکمت سے ہم چلیں گے۔ لہٰذا یہ واپس ہوئے اور قوم کے لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ یہ کہنے لگے ہمارا معاملہ تو بہت ہی بڑے سخت انسان سے پڑا، اور وہ ہمیں بہت ہی انہونی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ وہ مثلاً کہتے ہیں کہ لات اور عزیٰ کو چھوڑ دو، سود کے اوپر روپیہ لینا چھوڑ دو، شراب اور زنا کو وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں جب قوم میں سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ہرگز ان میں سے کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا وفد نے کہ اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم تیاری کرو، اپنے قلعوں کو مضبوط کرو اور اسلحہ جو ہے وہ تیار کرو، جنگ کی تیاری کرو، اور اگر ان کی بات نہیں مانتے تو جنگ کرو، اور یہ جان رکھو کہ وہ تو سارے عرب کے اوپر چھا چکے ہیں۔ قوم پہلے تو تیاری کرنے لگی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا اور کہنے لگے بھلا ہم محمد سے کیسے لڑ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب تو ان کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر آ کر وفد کو کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا، یہ ساری کنڈیشنز ہمیں منظور ہیں۔ تو اب وہ وفد کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں صحیح بات بتاتے ہیں، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ میں، وفا میں اور رحم میں اور صدق میں سب سے بڑھ کر پایا ہے۔ ہم سب کو تو اس سفر کی وجہ سے بڑی ہی برکتیں حاصل ہوئی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہو جائے۔ اس پر لوگ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ تمہارے اندر سے جو شیطانی غرور ہے وہ نکل جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نکال دے، اور ہم تو ویسے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور یہ سن کر ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کر اس بت کو جس کا نام لات تھا اس کو گرا دیں، جو ان کی ربا تھی یعنی دیوی تھی۔ اب یہ ہوا کہ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے قوم کے سردار تھے، سب سے پہلے اس کو توڑنے کے لیے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے تیر چلائے، لیکن اس زور سے جو تیر چلانے کی کوشش کی کہ وہ خود گر پڑے۔ یہ دیکھ کر ثقیف والے کہنے لگے دیکھو ذرا اس کو، نعوذ باللہ ہماری دیوی نے اس کو دھکا دے دیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ گر پڑے ہیں اور اب تو یہ مر ہی گئے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے خوش ہو کر کہ اب جو چاہو کرو، اب تم اس کو نہیں گرا سکتے، یعنی ابھی تک جو تقدس تھا بت کا وہ دل کے اندر باقی تھا۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے اے بنو ثقیف تم لوگ بہت ہی نادار ہو، پتھر کا ایک ٹکڑا بھلا کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کی عافیت کو قبول کرو اور اس کی بندگی کرو۔ اور پھر دروازہ بند کر کے مغیرہ نے اور باقی مسلمان جو تھے انہوں نے اس مندر کا ایک ایک پتھر توڑنا شروع کر دیا اور بت جو تھا اس کو بھی توڑ دیا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سارا مندر ٹوٹ ہی گیا ہے، لیکن اس پر ایک شخص کہنے لگا کہ بنیادوں کو اگر ان لوگوں نے چھوا نا تو یہ برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بنیادوں کو بھی اکھاڑ دیا، اور اس طرح ان کے دل میں ایک اسلام کی محبت اور توحید کی محبت اور اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ جڑ پکڑ گئی، قوت پکڑ گئی، اور واقعی وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رب ہے
اور وہی قادر ہے، وہی اقتدار کا مالک ہے، اور یہ بت جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو صرف پتھر کے کچھ ٹکڑے ہیں، یہ کسی انسان کی قسمت نہ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی بنا سکتے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جو ان کی سمجھ میں آ گئی، اور یہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتا ہے تو وہ دوسرے اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ اس کی بگڑی ہوئی کو سنوار سکتے ہیں اور نہ اس کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور توحید کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ توحید کی وجہ سے انسان جو ہے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسے لوگوں کو جو خالص توحید پر ہوں گے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، جو نہ داغ لگواتے ہیں، نہ ہی فال گیری کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے دم کرواتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو خالص توحید عطا کرے اور اپنا خالص بندہ بنا لے، ہمیں چن لے اپنے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔